كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت میں بہت مرتبہ بیانات میں پڑھتا ہوں کہ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں مکمل داخل ہونے میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے انسان کی خواہشات۔ اس پر پچھلے ہفتے میں نے بات شروع کی تھی کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آتے ہی خواہشات کی ایک دنیا ہے، خواہشات شروع ہو جاتی ہیں، چاہتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پیدا ہوتے ہی چیخیں مارتا ہے، اس کو دودھ چاہیے، کھلونے چاہیے، اس کو نہیں ملیں گے غصہ کرتا ہے۔ تو یہ اس میں خواہشات ہیں جو پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب تک ماں کے پیٹ میں تھا تو کوئی خواہش نہیں تھی، ایک ہی خواہش ہوتی ہے باہر آ جاؤں میں کسی طریقے سے، اور وہ قدرت نے انتظام کیا ہوا ہے اس کو باہر لانے کا، لیکن ڈاکٹروں کو اللہ کا بنایا ہوا نظام چونکہ پسند نہیں ہے، لہذا وہ قصائی بن کے چیر پھاڑ کر کے ٹائم سے پہلے نکال لیتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا نظام غلط ہے، یہ جو نیچرل ہے، نارمل ڈیلیوری جسے کہا جاتا ہے، ہمیں اللہ سے چونکہ زیادہ پتہ ہے لہذا ہم کاٹیں گے اور بچے کو مارکیٹ میں خود لے کر آئیں گے۔ خیر موضوع نہ تبدیل ہو جائے، میں اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ عورتیں بیمار بھی تو ہوتی ہیں، کچھ یقیناً ہو سکتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر 2-3 کے بعد آپریشن، 2-3 کے بعد آپریشن، اس سے تو دنیا کا نظام ہی تباہ و برباد ہو جائے۔ خیر، تو جب دنیا میں آتا ہے خواہشات اس کی شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کو خواہشات کا اتنا بڑا جال اور اتنا بڑا سمندر اس کے سامنے ہوتا ہے کہ اسے اگر صحیح راستے کا پتہ نہ چلے، سیدھے راستے کی ہدایت نہ ملے، تو وہ غلط رخ پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت اس کو کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ہدایت اس کو کبھی کلچر بتاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کا خاندان بھی بتا رہا ہوتا ہے، اس کے دوست احباب اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے دن سے اس کو گائیڈنس ملنا شروع، کچھ بعض دفعہ اس کی عقل بھی ہدایت دے رہی ہوتی ہے اس کو، وہ بتا رہی ہوتی ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تو بہت سارے اسباب مل کے اس کو سدھارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور بگاڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، یہ دونوں کوششیں ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا کرتا ہے انسان کے اندر، یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ وہ ہر گائیڈنس کو، ہر ہدایت کو سیدھا راستہ سمجھ کے لے رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہر ہدایت سیدھا راستہ نہیں ہوتی۔ ہندو کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، اسے نہیں پتا کہ میں نے عبادت کرنی ہے نہیں کرنی ہے، کرنی ہے تو کتنے معبود ہیں، پتھر کی عبادت کرنی ہے یا ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بچہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے کہ وہ پتھر کی مورتیاں بناتے ہیں اور ان کے سامنے میرے ماں باپ جھکتے ہیں، تو وہ یہاں سے گائیڈنس لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل ٹھیک ہے، مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، وہ اس کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے خیال میں وہ سیدھا راستہ لے رہا ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہدایت درست ہدایت ہے یا غلط ہدایت ہے؟ بولو نا، غلط ہدایت ہے۔ پھر تھوڑا سا وہ بڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے دنیا میں نشہ بھی چل رہا ہے، اس کا دوست شراب پی رہا ہے، اس کے پڑوسی شراب پی رہے ہیں، سب پیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ہم بھی ٹرائی مارتے ہیں، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ وہ بھی پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ گائیڈنس اگر وہ ان لوگوں میں نہ رہتا تو شراب پیتا؟ کبھی بھی نہیں پیتا، اس کو کیا پتا یہ گند کیا ہے۔ دائیں بائیں لوگوں سے، اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ متاثر انسان اپنے والدین سے ہوتا ہے۔ ابا پیتے ہیں تو بیٹا بھی پھر کہے گا ابا جب پی رہے ہیں تو ہم بھی پیئیں گے، تو وہ دائیں بائیں ماحول دیکھتا ہے اور وہ وہاں سے ہدایت لیتا ہے اور وہ بھی پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ صحیح ہدایت لے رہا ہے یا غلط؟ ہدایت تو لے رہا ہے، کیونکہ اگر یہ دائیں بائیں نہ دیکھتا تو نہ پیتا، خود سے اس گندگی کی طرف کبھی بھی انسان کا ذہن نہیں جاتا۔ لیکن کچھ صحیح چیزیں بھی لے رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے قانون بہت مضبوط ہے، چور پکڑے جاتے ہیں، ان کو سزائیں ملتی ہیں، اور جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ان کو سوسائٹی اپریشیٹ کرتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، تو اس بہانے وہ بھی کچھ نیک کام کر لیتا ہے۔ اس نے دیکھا فلاں نے غریبوں کو کھانا کھلایا محلے میں، لوگوں نے بڑی واہ واہ کی، بڑا اچھا آدمی ہے، نائس پرسن ہے، تو وہ تو لوگوں کو دیکھا دیکھی وہ بھی کبھی چندہ دے دیتا ہے، کبھی کسی ٹرسٹ میں پیسے دے دیتا ہے، لوگوں کو کھلا دیتا ہے۔ تو یہ ہدایت بھی اس نے کہاں سے لی ہے؟ بولو، خود سے نہیں، پبلک کو دیکھا اس نے۔ تبھی جن کے باپ دادا سخی ہوں اکثر بچے بھی ان کے سخی ہوتے ہیں،
کیونکہ یہ والے ہدایت گائیڈنس انسان سب سے زیادہ اپنے باپ اور اپنی ماں سے لیتا ہے. ہر طرح کی ہدایت مذہب اپنے ماں باپ سے لے رہا ہے تو باقی کیا رہ گیا بھائی؟ جب مذہب ماں باپ سے لے لیا تو باقی کیا رہ گیا؟ یہ جو غیر مسلموں میں زنا اتنا عام ہو گیا نا، اس کی وجہ یہ کہ نکاح ختم تو پیدا ہی بچہ گرل فرینڈ سے ہو رہا ہے. تو زنا سے جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو بچہ پھر آگے نسل تو زنا سے ہی چلائے گا نا. وہ میں نے ایک بیان کیا تھا، اس پہ شارٹ کلپ لازمی بنا دینا. میں نے ایک بیان کیا تھا، کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ میری ایک گرل فرینڈ تھی، اس سے بچہ پیدا ہو گیا، پھر میں نے اس گرل فرینڈ سے شادی کر لی، تو کیا وہ بچہ میرا کہلائے گا؟ اس کا میں نے جواب دیا تھا نہیں، کیونکہ وہ زنا سے پیدا ہوا ہے، لہذا وہ بچہ بغیر باپ کے کہلائے گا. بے شک اس لڑکی سے آپ نے بعد میں شادی کر لی ہو، شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال ہی ہے، نکاح سے پہلے جو پیدا ہوا وہ حلال نہیں ہے. تو آپ اس کے باپ نہیں ہو، چاہے بے شک آپ نے اس گرل فرینڈ سے بعد میں شادی کر لی ہو. اور باپ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ولدیت میں، نادرہ میں آپ فادر میں اپنا نام نہیں ڈال سکتے. دنیا میں ڈال دو، آخرت میں اللہ پکڑے گا، وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. نمبر 2، اس کو آپ کی وراثت نہیں ملے گی، آپ کو اس کی وراثت نہیں ملے گی، اس کو آپ کی وراثت نہیں ملے گی. نمبر 3، اس کے ذمے آپ کے کوئی حقوق نہیں ہے جو باپ والے حقوق ہوتے ہیں نا، صلہ رحمی، رشتہ داری جوڑنا اور خیال کرنا بڑھاپے میں، آپ کا کوئی حق اس پہ بولو نہیں ہے. چوتھی بات، آپ کا بھائی اس کا چچا نہیں کہلائے گا، آپ کا بڑا بھائی اس کا تایا نہیں کہلائے گا، اس کا ددیال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ میں نے مسئلہ بیان کیا. میں نے کہا اس کا نسب چلے گا ماں سے. اس کا نسب کس سے چلے گا؟ ماں سے. دیکھو، ایک آدم علیہ السلام اللہ نے پیدا کیے جو سب کے باپ ہیں، ان کا کوئی والد نہیں ہے. دوسرے عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیے، ان کا نسب ماں سے چلتا ہے، مگر یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ایک معجزہ ہے. نمبر 3، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو نبی کی بیٹی تھی، آپ کی فضیلت ہے کہ نبی کا نسب آپ کی بیٹی سے چلا ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے. باقی کسی کا بھی نسب اس کی بیٹی سے نہیں چلتا، چلتا کس سے ہے؟ باپ سے. اور باپ کا نہ ہونا یہ نسب پہ ایک بہت بڑا داغ ہے اسلام میں. یہ کیا ہے؟ ماں سے نسب کا چلانا. یہ 3 شخصیات تو مستثنا ہیں، آدم علیہ السلام، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم. ان 3 شخصیات کے علاوہ اگر کسی کا نسب ماں سے چل رہا ہو، ایک اور صورت ہے وہ لعان کی صورت، اس میں نہیں جاتا، فقہی مسئلہ ہے، پھر وہ پیچیدہ ہو جائے گا. باقی اگر کسی کا نسب باپ سے نہیں چلتا، ماں سے چلتا ہے، تو یہ نسب پہ ایک کالک ہے، ایک بدنما داغ ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، ولد الزنا ہے، یہ زنا سے پیدا ہوا ہے. اب میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا کہ بھئی اس کا نسب چلے گا ماں سے، وراثت ملے گی کہاں سے؟ ماں سے، تو میں حیران ہوں لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس دیکھ کے. لوگوں نے کہا کہانی باز ملا، کہانی باز مولوی، علم نہیں ہے. میں حیران ہوں، اسلام کی بیسک چیزوں کو بھی لوگوں نے بھلانا شروع کر دیا ہے. اب اسلام کی بنیادی چیزوں کو بھی، حلال بچے میں، حرام بچے میں زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں اس بچے کا کیا قصور ہے، تو ہم اس بچے کو گنہگار نہیں کہہ رہے، ہم اس بچے کو جہنمی نہیں کہہ رہے، اس کا واقعتاً کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس باپ کا تو قصور ہے نا، جو میڈیکلی تو باپ ہے، شرعی باپ نہیں ہے، اس کا تو قصور ہے، اس نے زنا کیوں کیا، لہذا تم سے اس کا کوئی نسب نہیں چلے گا، تم اس کو اپنے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. یہ وہ بچہ ہے جس کا کوئی باپ نہیں ہے. انگریز تو مانتے ہیں باپ ہے، اسلام کہتا ہے اس کو اسلام باپ نہیں مانتا. باپ وہی ہوتا ہے جو حلال کا ہو، اسلام نہیں مانتا اس کو باپ. زانی کے پانی سے جو بچہ پیدا ہو اس کی نسبت اسلام میں زانی کی طرف نہیں ہوتی. اسلام میں خاندان کا ہونا، نسب کا ہونا، یہ بہت بڑی حیثیت ہے، اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. اور یہ نکاح سے وجود میں آتے ہیں، زنا سے وجود میں نہیں آتے. کیوں؟ بار بار ایک مثال دیتا ہوں، گدے گھوڑے کے ہاں باپ نہیں ہوتے، ماں ہوتی ہے، کیونکہ گدے گھوڑوں کا گدی اور گھوڑی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، شادی بیاہ نہیں. کبھی آپ نے اپنے گھوڑے کا تعارف کروایا؟ یہ میرا گھوڑا ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا دادا ہے، یہ اس کا چاچا ہے، تعارف کروایا؟ یا گدے کا، یہ میرا گدا ہے، یہ میرے گدے کا باپ کا نہیں پتا ہوتا بھائی. یہ میرے گدے کا چاچا ہے بھائی، یہ میرے گدے کا تایا نا، یہ گدا ہے اور یہ اس کی ماں ہے، بس اتنا ریلیشن جو بغیر نکاح کے نسل پیدا ہوتی ہے اس کا صرف اتنا ریلیشن. اور اسلام بھی اتنا ہی ریلیشن مانتا ہے کہ اگر انسان بھی بغیر باپ کے پیدا ہو گیا، یعنی زنا سے پیدا ہوا ہے، تو اسلام کہتا ہے اس کا زانی باپ گدھا ہی ہے اس معاملے میں. تو یہ شریعت کا بنایا ہوا مسئلہ ہے، تو مجھے برا بھلا مت کہو. آپ کو جو اعتراض کرنا ہے اسلام پہ اعتراض کرو، اور میں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے اسلام کو چینج نہیں کر سکتا. اسلام کو چینج کرنا ہوتا نا، میں 4 شادیوں پہ بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ لوگ خوش نہیں ہوتے اس سے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جناب پروفیسر غامدی صاحب نے بیان دیا ہے بھی 4 شادیوں کے خلاف. انہوں نے بڑے اپنے ہی وہ جو ان کا ایک اچھا اسٹائل ہے بات کرنے کا، اس اسٹائل میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے نیچے پازیٹیو کمنٹس، لوگوں کے کمنٹس کیا تھے کہ یہ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ. یعنی جناب قابل احترام پروفیسر غامدی صاحب نے 4 شادیوں کی نفی کی ہے. اس میں کس طرح سے نفی کی ہے وہ بتاتا ہوں. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جو نہیں جھگڑے کرنا چاہتے، جن کو اپنی بیٹیوں پہ سوگن کا خطرہ لگا رہتا ہے، تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور کہا دیکھیں یہ ہے ایک پڑھے لکھے اسکالر میں اور ایک ان پڑھ اسکالر میں یہ فرق ہے. ان پڑھ سے کون مراد ہے؟ ہم جیسے لوگ.
اور پڑھے لکھے وہ تو ہیں، لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، پڑھے لکھے کیوں نہیں ہوں گے. تو اس میں انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ جو اسلام میں قرآن میں ہے نا 4 شادیاں، یہ تو غزوہ احد میں شہید بہت سارے صحابہ ہو گئے تھے تو ضرورت پڑ گئی تھی، لڑکیاں زیادہ ہو گئی تھیں، مرد کم ہو گئے تھے، اس ضرورت کے لیے اجازت دی گئی کہ بھئی یہ کام کر سکتے ہو، ضرورت کی وجہ سے اجازت دی گئی کہ یہ کام کر سکتے ہو، ورنہ یہ کوئی دائمی حکم یا ترغیبی حکم نہیں ہے اسلام کا. ضرورت کے موقع پر اس پیکج سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جیسے پیکج ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ ضرورت کے وقت آپ کا یہ بھی ایک پیکج ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ بیانات کیے جائیں، لوگوں کو ترغیب دی جائے. اور کہا کہ اگر یہ فطرت ہوتی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بیوی کا انتخاب کیا گیا ہے، اس وقت کیوں اللہ نے اس فطرت کی رعایت نہیں کی؟ ہم کہتے ہیں نا مرد کے لیے ایک سے زیادہ بیوی رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے. اچھا یہاں جناب غامدی صاحب سائنس کے حوالے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا، یہاں ڈنڈی مار رہے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا مرد کے لیے ایک سے زیادہ بیوی رکھنا نیچر ہے، اور اسلام فطرت دین فطرت ہے نا، تو نیچر کا تعین تو میڈیکل سائنس کرتی ہے نا. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب آپ سائنسدانوں سے پوچھ لیں، آپ میڈیکل سائنس سے پوچھ لیں، اب تو خواتین ڈاکٹرز نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مرد کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے. کلپ رکھے ہوئے میرے پاس، ماڈرن ڈاکٹرز، لبرل ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مرد کا گزارا ایک بیوی سے نہیں ہوتا. کرنا چاہیے گزارا، اگر یعنی یہ نہیں کہ آپ کو ایک دوسری نہیں مل رہی تو آپ برائی کی طرف جائیں، لیکن مرد کے لیے کافی نہیں ہے. یہ تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. تو رہا یہ مسئلہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بیوی کیوں تھی، فطرت اس وقت اس فطرت کی رعایت کیوں نہیں کی گئی؟ اس کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں. وہ ضرورت تھی ان کے لیے ایک بیوی. جناب غامدی صاحب کہتے ہیں نا کہ غزوہ احد میں ضرورت تھی اس لیے اجازت دی گئی. بات یہ ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو پھر مجبوری ہوگی تو ایک پر اکتفا کیا جائے گا. قرآن کے الفاظ یہی بتاتے ہیں، مجبوری ہوگی تو ایک پر اکتفا ہے. وہی مجبوری آدم علیہ السلام کے وقت میں بھی تھی، اس لیے ان کو ایک بیوی رکھنے کا حکم دیا گیا. وہ مجبوری کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تمام انسانوں کا جیسے باپ ایک ہے، ماں بھی سب کی ایک ہو، ایک اصل پہ سب جمع ہو جائیں جا کے. اگر آدم علیہ السلام کی 4 یا 8 یا 10 15 بیویاں ہوتی تو ہم میں تو ستیلے پن میں لڑتے رہتے. ہم تو اما ہوا کی اولاد ہے، تو اما فلاں کی اولاد ہے، تو اما فلاں کی اولاد ہے. ایکویلٹی، مساوات جب ہی پیدا ہونی تھی. انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا ہے، تم سب سگے بھائی ہو، ستیلے بھائی نہیں ہو تم. اس کی مثال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں نکاح کیسے ہوا ہے. نکاح کیسے؟ وہ تو سب بہن بھائی تھے، کزن تو بعد میں بنے ہیں نا وہ. تو آگے نسل کیسے چلے گی؟ نسل اسی طرح چلے گی کہ جڑواں بہن بھائی کو سگا بہن بھائی قرار دیا گیا، اور جو جڑوے نہیں ہوئے ان کو ایک دوسرے کے بہن بھائی قرار نہیں دیا گیا، ان کو ان سے نکاح کی اجازت دی گئی. آج ایسا نہیں ہو سکتا. اب اسی دلیل سے کوئی یہ کہے کہ جی میں اپنی بہن کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، جڑواں ہم ٹوئنز ہیں، لہذا یہ تو میری بہن ہے، اور جو میرے بعد اگلے سال میرا بھائی ایک بہن کے ساتھ پیدا ہوا وہ میری بہن نہیں ہے، میرا اس سے نکاح جائز ہے. علماء کیا کہیں گے؟ یہ غیر فطری ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، بہن سے شادی غیرت کے خلاف. تو وہ جواب میں کہہ سکتا ہے آدم علیہ السلام کے یہاں پھر نسل کیسے چلی ہے؟ ان کی اولادوں نے کس سے شادیاں کی ہیں؟ کزن تھی اس وقت، کوئی بہنیں ہی تھیں. یہی کہا جائے گا وہ بھائی اس وقت ضرورت تھی نسل چلانے کی، تو اسی کو بہن قرار دیا گیا جو جڑواں پیدا ہوئی ہے بھائی کے ساتھ. جو بھائی کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی اس کو نامحرم قرار دیا گیا. لیکن اب یہ ضرورت ختم. اب آپ کے ماں ایک ہو، باپ ایک ہو، ماں الگ ہو، باپ ایک ہو، باپ الگ ہو، ماں ایک ہو. سوتیلے بہن بھائی کو بھی بہن بھائی قرار دے دیا، حتیٰ کہ آپ نے کسی خاتون سے شادی کی اس کی بیٹی کو بھی آپ کی بیٹی قرار دے دیا گیا.